ویلکم ٹو 8 o'clock with شجا. ناظرین 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہوئے جن میں تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مقابلہ تھا. تحریک انصاف اور ان کے الائنس نے کچھ سیٹیں تو حاصل کر لیں، لیکن جس سیٹ کے اوپر مارکا سب سے زیادہ گرما گرمی کا شکار تھا یعنی کہ اسلام آباد کی نشست، وہاں پہ تحریک انصاف کو خلاف توقع شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب اس میں تحریک انصاف اور ان کے الائنس کی 181 کے قریب نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، جبکہ اپوزیشن کی 160 کے قریب نشستیں ہیں. باوجود اس کے تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. حفیظ شیخ صاحب کو 164 ووٹ پڑے، جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب 169 سیٹس لے کے الیکشن جیت گئے. اس کے بعد جو نئی بحث چل نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے منتخب کردہ سینٹ کے ایک امیدوار کو قومی اسمبلی سے 164 ووٹ ملے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت قومی اسمبلی میں صرف 164 ارکان کی حمایت حاصل ہے؟ قومی اسمبلی میں کسی بھی وزیر اعظم کو وزیر اعظم رہنے کے لیے سادہ اکثریت یعنی کہ 342 میں سے 172 ارکان کی حمایت بہر صورت حاصل ہونی چاہیے، لیکن لگ کچھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی حمایت جو ہے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے الیکشن کے بعد جو بیان دیا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ارکان مجھے نااہل سمجھتے ہیں تو برملا میرے خلاف ووٹ دیں اور میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت لوز کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کی ایک ڈیسیژن نے، جو کہ انتہائی حیرت انگیز ڈیسیژن ہے. یعنی کہ اپوزیشن جو بات کرنے لگی تھی وہ اپوزیشن سے پہلے ہی عارف الوی صاحب نے کر دی، اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے آرٹیکل 91(7) کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلا کے وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرے. یعنی کہ جو ایک مردہ گڑا ہوا تھا عارف الوی صاحب نے اس مردے کو اکھیڑ دیا ہے. آرٹیکل 91(7) کہتا ہے کہ the Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but President shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. یعنی کہ بحث یہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ اپوزیشن تو کجا، عارف الوی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے صدر ہیں اور ملک پاکستان کے تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کردہ صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں، اس لیے وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن فرید کاکڑ صاحب. فرید، ویلکم ٹو دا شو. فرید، میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ جو اپ سیٹ اسمبلی میں ہونا تھا، سینٹ میں ہونا تھا، وہ تو ہو گیا، لیکن یہ جو اپ سیٹ عارف الوی صاحب نے کر دیا ہے 91(7) والا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ شجاع. بات یہ کہ میرے خیال سے ایک تو عمران خان صاحب نے یہ خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے جائیں گے، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت سارے اراکین. آج عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے 16 اراکین جو ہیں وہ بکے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اتحادیوں نے ان کے ساتھ کوئی ان کو بائی پاس نہیں کیا، ان کے اپنے ہی جو 16 اراکین ہیں وہ بکے ہیں. اچھا، اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں، ذرا پہلے نمبر گیم کی بات کرتے ہیں پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. اگر نمبر گیم کی بات کریں، 185 کی گورنمنٹ ہے جس میں سے 172 سیٹس چاہیے میجورٹی کو اچیو کرنے کے لیے، جس میں سے عمران خان صاحب کو پڑے ہیں 164 ووٹ، جس میں سے 7 جو ہیں ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر ان 7 کو ملایا جائے تو یہ 170 بنتے ہیں. تو 2 جو نشستیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو نہیں ملی ایک اکثریت کو، کسی بھی قسم کی اگر اکثریت 172 کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن تو 170 ووٹ یہ کل ملا کے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ووٹ اپوزیشن کے بھی ہوں؟
جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے جو ریجیکٹ ہوئے نہیں تھے وہ میرے خیال سے عمران خان صاحب ان میں سے عمران خان صاحب خود ہیں, ایک زرتاج گل صاحبہ ہیں اور شہریار افریدی ہیں, اور نہیں وہ حفیظ شیخ کو ہی وہ ووٹ پڑے, لیکن وہ کچھ اپنی غلطیاں یا دانستہ یا غیر دانستہ غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے. تو پھر عمران خان صاحب نے یہ بولڈ فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی جائیں گے, اعتماد کا ووٹ لیں گے. اچھا اب عمران خان صاحب جب کل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جائیں گے, پہلے تو اپوزیشن نے کہہ دیا ہے, پی ڈی ایم نے کہ سروا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں کہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. تو اٹ مینس کہ اونلی وہ لوگ جائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے اتحادی ہیں. مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھی آ گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ حمایت کریں گے عمران خان صاحب کے پاس جا کر جو ہے وہ ووٹ دیں گے عمران خان صاحب کو کانفیڈنس کا. اچھا تو عمران خان صاحب نے آج اپنے اراکین سے بات بھی کی کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نااہل ہوں تو کل اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے میں گھر چلا جاؤں گا. میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اس میں کوئی دشواری مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. ہاں وہ عمران خان صاحب کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کل 172 لوگ آئیں نا تو پھر تو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, مطلب ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی. لیکن فرید میرا کویسچن آپ سے یہ بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اب یہ کہہ تو دیا ہے کہ بہرحال ارکان جو ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ان کو دیں, اور جس کسی کو ان پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے ان سے کہہ دیں کہ ان کو اعتماد نہیں ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب نے اس وقت جو سینٹ کے اراکین جنہوں نے اپوزیشن سے ہٹ کے, اپوزیشن کے وہ اراکین جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ وہ باضمیر افراد ہیں جو کہ جنہوں نے ضمیر کی آواز کو جانچتے ہوئے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا ہے, کیا ان باضمیر افراد کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ سینہ تان کے کہیں کہ ہم وہ 8-9 باضمیر شخص ہیں جنہوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا ہے؟ وہ تو پردے کے پیچھے رہے. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ جذباتیات میں آ کے کہہ رہے ہیں دو فیز ہیں, ایک عمران خان پری گورنمنٹ, ایک عمران خان پوسٹ گورنمنٹ. یہ دو شکلیں عمران خان صاحب کی. ایک شکل وہ کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اس وقت کے بیانات کچھ اور تھے, اس وقت ان کا ویژن کچھ اور تھا, اس وقت ان کا لہجہ کچھ اور تھا. پھر جب گورنمنٹ میں ہے تو ان کا لہجہ کچھ اور. مثال کے طور میں اور بھی گنوا دیتا ہوں, سنجرانی صاحب کی مثال تو بالکل تازہ سی ہے, ذرا پرانی بھی یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ذرا ماضی کی یاد کریں. پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا, میں نے تو نہیں کہا, خان صاحب کہتے تھے. اچھا ایم کیو ایم والوں کا نظریہ, ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ قاتل ہیں, وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان صاحب کو جب گورنمنٹ میں تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا اور پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ملتا ہے. اب کون سا نظریہ ملتا ہے عمران خان صاحب کو معلوم ہوگا. کسی چور کو نہیں چھوڑوں گا, لوٹے ہیں شیخ رشید, اس کو تو میں یہ بالکل اس طرح سے بیٹھ کے تمہیں تو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں, وزیر داخلہ ٹھیک ہے, فواد چودھری, فردوس عشیق خوان, شیریں مزاری صاحبہ کہتی رہی کہ یہ جو حفیظ شیخ ہیں یہ تو امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں, یہ امریکن ایجنٹ ہے, کو سپورٹ کیا جب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. تو یہ ایک تو وہ فیز ہے. ایک اسد عمر صاحب تھے, یہ بالکل میری طرح وہ کرتا پہنا کرتے تھے, اور یہ ان کے یہ یہاں تک ان کے وہ بازویں چڑھا کے وہ بتاتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے. یہ وہ فیز ہے جب وہ پری گورنمنٹ فیز, جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے. جب گورنمنٹ میں آگے پھر عمران خان صاحب, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ شامل ہیں, اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے, سب صاف. خسرو بختیار صاحب وہاں تھے, مسئلہ یہاں صاف. عمر ایوب صاحب وہاں تھے, کوئی ایشو نہیں, یہاں آ گیا صاف. فردوس آپا بات کریں حفیظ شیخ کی یا کسی کی بھی بات کریں تو وہ سب ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کی باتوں میں ایک کلا تضاد ہے, when he was in opposition and now when he is sitting as a prime minister of Pakistan. So ایک کلا تضاد نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی باتوں میں. تو ایک لڑی ہے ان تضادات کی جو عمران خان صاحب کی باتوں میں پائی جاتی ہے. تو میرے خیال سے سنجرانی صاحب والی بات بھی ان میں سے ایک ہی ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں جن کو عمران خان صاحب یو ٹرن کا نام دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو حالات ملک کے ہیں, اقتصادی اور معاشی طور پہ ملک ڈاؤن ورڈ اسپائرل پہ ہے, بڑی تباہی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 کروڑ نوکریاں ہوں گی, 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے کہا گیا تھا کہ $300 ارب جو سوئس بینکس میں پڑا ہے وہ آ جائے گا, ملک کی تقدیر بدل جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایوری ون ان پاکستان از ڈسکسنگ پالیٹکس. آپ گاڑی میں بیٹھیں, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, آپ دوستوں کے ساتھ نکلیں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ایوری ویئر سب لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, غربت کتنی ہوگی ہے, مہنگائی کتنی ہے, ملک کے سمجھا رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر
جب اس طرح کا ایک اپسیٹ ہو چکا تھا سینٹ میں، تو جو یہ صدر صاحب نے یہ کہا ہے، ریکوزیشن دی ہے اجلاس کی کہ 91-7 کے تحت اجلاس بلایا جائے اور اعتماد کا ووٹ لیا جائے، تو کیا یہ وہی نہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، کہ خود انہوں نے دعوت دی ہے کہ ان کو جو ہے اٹھا کے گھر بھیجا جائے؟ کیونکہ جس طرح کا اپسیٹ سینٹ کے الیکشن میں اسلام آباد کی سیٹ پہ ہو چکا ہے، ہارس ٹریڈنگ سے یہ ہو جائے، اگر ایسا اپسیٹ ہو گیا تو کیا یہ عمران خان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ نہیں، پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ لوگ ہر کوئی جو ہے آج سیاست ڈسکس کر رہا ہے، میرے خیال سے کریڈٹ گوز ٹو ون اینڈ اونلی عمران خان. یہ کریڈٹ دینا چاہیے ان کو، باقی انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا یہ کریڈٹ دینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ بھی ملک کو اس حالت پہ لے جانے میں میرے خیال سے ملوث ہیں. کیونکہ ہم تو اکانومی کو جانتے نہیں، لیکن اکانومسٹ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک بارودی سرنگیں بچائی تھی اس حکومت کے لیے، جو کہ ایک ایک کر کے پھٹ رہی ہیں عمران خان پہ. لیکن گورنمنٹ چلتی ہیں، آپ دیکھیں پاکستان کے جو ایک اگر ہم پاکستان کے فائنینشیل سٹرکچر کی بات کریں، اکنامک سٹرکچر کی بات کریں، تو اس میں 8, 10, 15, 20 جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے شوگر ہے تو جہانگیر ترین صاحب اور 8, 10 جو مل اونرز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی پرائسز. اسی طرح آٹے کی بات کریں تو وہ بھی بڑے جو ڈیلرز ہیں وہی کنٹرول کرتے ہیں. باقی پیسہ جو ہے وہ 8, 10, 15, 20 بڑے لوگوں کا ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، جس میں نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. ان کا اکثر کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن سے ہے، کچھ کا میاں صاحب سے تعلق ہے، کچھ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. عمران خان صاحب کا یہ نظریہ کہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، ہر کسی سے لڑنا ہے، میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیں ایک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو کچھ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. میرے خیال سے عمران خان صاحب اگر گتم گتا نہیں ہوتے اپوزیشن سے تو شاید صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی ہو، آف کورس ہو، تو پھر یا تو عمران خان صاحب وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لے کر آئیں کہ جس پہ میں بھی کہوں کہ یار سبحان اللہ، کہ جس میں پھر جہانگیر ترین بھی جیل کے اندر ہو، کہ جس میں پھر یہ جو آپ کے جو فوڈ منسٹر تھے جنوبی پنجاب والے، نام بھول گیا، کیا نام ہے مجھے نام بھول گیا، ان کو بھی اندر کر دینا چاہیے. خسرو بختیار مون نے سلائی اور بڑے نام ہیں، پھر سب کو اندر کر دیا جائے. مطلب کل آپ دیکھیں اکرم درانی کا کیس بند ہو گیا کیونکہ ثبوت نہیں ہے. اچھا اسحاق ڈار کا بھی ایک کیس بند ہو گیا ثبوت کی عدم موجودگی کی بنا پر. تو میرے خیال سے یا تو عمران خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک اس سطح پر لے کر چلے جاتے کہ ہر کوئی کہتے کہ ہاں اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، ایک میرا ایک تیرا. تو میرے خیال سے ایک تو اکاؤنٹیبلٹی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، صرف اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. اچھا پھر عمران خان صاحب نے اپوزیشن سے بات بھی نہیں کیا، اپوزیشن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، اپوزیشن سے انہوں نے کسی بھی طرح سے جو ہے اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی. وہ عمران خان صاحب کا بڑا ایشو. پھر کچھ جو ہے وہ پرانے بھی مسائل تھے. تو میرے خیال سے ان تینوں چیزوں نے کلیکٹیولی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جو کہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے. ٹھیک ناظرین، ہم جائیں گے ایک چھوٹے بریک پہ، اور بریک سے واپسی پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ، اور اس کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نمل یونیورسٹی میں کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم اپنے رپورٹر کو آن لائن لے کے اور ان سے اس واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی، اور لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے. اس دوران امریکی دفتر خارجہ کا بیان بھی آیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی. اب جاننا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہونا یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن بھارت جو کہ کچھ عرصہ پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ ہم 2 فرنٹ وار کرنے کے لیے تیار ہیں، آج بھارت جھکنے پہ مجبور کیوں ہو گیا ہے؟ اور پاکستان ایک ایسے موقع پہ
جب بھارت انتہائی ویک ہو چکا ہے اور بھارت کے لیے دونوں بارڈرز کے اوپر ایسکلیشن کو مینٹین کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور ایک بارڈر جو کہ پچھلے 70 سال سے بھارت کا جو بارڈر چائنا کے ساتھ ہے وہ ان آرمڈ رہا ہے، ان ویپنائزڈ رہا ہے، اور اب اس کے اندر ویپنائزیشن بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ فائر آرمز کا یوز بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھارت کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور بھارت نے بالآخر جھک کے پاکستان سے سیز فائر کی بات کی ہے۔ کیا اس موقع پہ پاکستان کو سیز فائر کرنا چاہیے؟ کیا سیز فائر کا مطلب کشمیر کے اوپر سودے بازی ہے؟ کیا ہم کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کو تسلیم کر رہے ہیں اس لیے ہم نے سیز فائر کیا ہے، یا یہ بارڈر کے اوپر رہنے والے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، جو کہ دونوں سائڈ پہ کشمیری ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بھی کشمیری مرتے ہیں، بھارت میں بھی کشمیری مرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے ضروری تھا؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال افتخار صاحب۔ یہ بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہم ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور کیا پاکستان کے اقدامات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بلال افتخار صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ بلال صاحب، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کیا جائے گا۔ 5 اگست کو جو بھارت نے کشمیر کی ڈیموگرافی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل چینج لائی ہے جو کہ ایکچولی ان کانسٹیٹیوشنل تھی، اس کے بعد پاکستان جو سیز فائر بھارت کے ساتھ کر رہا ہے، کیا یہ سیز فائر بجا ہے یا یہ سیز فائر ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اس میں ٹو بی ریئلسٹک، اگر آپ دیکھیں یہ ڈی جی ایم اوز کی جو کال پہ بات ہوئی ٹیلی فون پہ ہاٹ لائن کے اوپر، اس کے پیچھے ایک تو امریکہ کا بہت بڑا انڈیا کے اوپر جو ہے دباؤ بھی تھا، نمبر 2 جو ہیومیلیشن اسے لداخ میں اٹھانی پڑی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سپٹمبر میں ماسکو میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اچھا، لداخ کو میں تھوڑا سا پہلے ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ 1959 میں پریمیئر چیون لائی نے ایک نقشہ بھیجا تھا نہرو کو، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا چائنیز ورژن آف لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہمارا بارڈر ہے وہ یہ ہے، جس کو نہرو نے جو ہے رد کر دیا تھا۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وداؤٹ فائرنگ اے ویپن اس دفعہ جو ہے چائنا نے اپنا 69 کا جو وہ 59 کا جو وہ میپ تھا اس کو منوا لیا ہے، اور انڈین فورس جو ہے گورنمنٹ اس چیز کو مان گئی ہے کہ وہ وڈرا کرے گی، اور جو چائنیز کا ورژن ہے وہی ورژن ہے۔ اور یہ سب کا سب جو ہے یہ بیسیکلی رشیا نے سمجھایا اپنے اس دوست کو جو پرانا اتحادی بھی تھا، جس کی وجہ سے انڈیا نے اپنے ہتھیار پھینکے اور وہ آ گیا۔ اب پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلا جو اکتوبر گزرا ہے اس میں کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے محیط یوسف نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، کرن تھاپر کو اس وقت سمجھ نہیں ہے، اگر وہ اس کے اوپر کرتا اور سوالات کرتا تو شاید بہت سے راز کھل جاتے۔ اب ہوا یہ کہ انڈیا کی جو ہیوملیشن وہاں پہ ہوئی، پھر رشین جو دباؤ تھا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فون کیا، ڈی جی ایم او لیول پہ بات ہوئی۔ اچھا، ڈی جی ایم او لیول پہ پاکستان کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سے نئے مسائل کو بھی جو ہے نا وہ دے دیتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ ہنگ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے کریں گے۔ بائیڈن انتظامیہ بھی، آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن، کمالا ہیرس اور ان کے باقی جتنے بھی ہیں، جب سے کمپین شروع ہوئی تھی کشمیر کا بار بار ذکر کر رہے تھے اور کشمیر کو حل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب جا کے جو آپ نے ابھی بات کی کہ کل جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے اندر اس نے یونین ٹیریٹری کا ذکر کیا، یونین ٹیریٹری آف کشمیر، تو یہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ پریشانی میں ڈالتا ہے کہ امریکہ اس وقت حل کیا دیکھ رہا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان کا تو دو ٹوک موقف ہے، ہمیں کشمیریوں کے حقوق چاہیے، ان کی عزت جان مال جو ہے اس کی حفاظت چاہیے، اور محیط یوسف بلال صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو اس موضوع کے اوپر یا اس ایشو کے اوپر جو سٹینس ہے وہ ہم بہرحال جانتے ہیں کہ امریکہ نے تو پچھلے 70 سال میں اس ایشو کو سلوشن کی طرف نہیں جانے دیا، اور اب جو سائڈز ڈکلیئر ہو گئی ہیں کہ پاکستان از آن چائنا سائڈ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از آن انڈیا سائڈ، تو ان سائڈز کے ڈکلیئر ہونے کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کسی بھی صورت میں ہماری مدد کرے گا؟ آپ نے آج نیوز سنی ہوگی
کہ کئی ایک جو بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان کو امریکہ میں گورنمنٹ میں بہت سارے عہدوں پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور ان کو کچھ کو ترقی دی گئی ہے, کچھ کو ان عہدوں پہ لایا گیا ہے. تو امریکہ میں تو بھارت کا ایک سافٹ کارنر موجود ہے اور بھارت کی ایک سافٹ پاور امریکہ کے اندر بڑی حد تک موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کے جو ایئر چیف مارشل ہیں راکیش کمار سنگھ بھادوریا صاحب نے جو ہے 26 فروری کو مراج 2000 فلائی کیا, یعنی کہ ان کو پورے سال میں 26 فروری کو یاد آیا ہے کہ میں نے مراج 2000 اڑانا ہے. یعنی کہ یہ ایک جیسچر تھا بھارت کی طرف سے کہ ہم آپ پہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کریں گے. حالانکہ ہم نے اس حرکت کا جیسا کرارا جواب ان کو دیا, ان میں اگر تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی شرم ہوتی تو وہ یہ حرکت نہ کرتے, لیکن انہوں نے بالآخر اپنے ہتھ کنڈوں سے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے پاکستان کے اوپر جارحیت کریں گے. جب بھارت اپنی باڈی لینگویج سے یہ کچھ کہہ رہا ہے اور امریکہ کا بھی سٹینس ہمیں کلیئر ہے, تو ہم یہ امریکہ کی تھپکی کے بعد بھارت سے لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کیوں کر رہے ہیں جب بھارت اپنی چینی سرحد پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان اور چین بھارت کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں ہم بھارت کو مغربی بارڈر کے اوپر, جو کہ ہمارا مشرقی اور ان کا مغربی بارڈر ہے, اس کے اوپر ہم بھارت کو کیوں اتنا ریلیکس کر رہے ہیں؟ ہم ریلیکس نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک امن پسند ہونے کا کر رہے ہیں. اگر ہم ریلیکس ہوتے تو ریسنٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا مین جہاں پہ جنگ اگر ہوتی ہے تو لڑی جائے گی راجستھان اور سیکٹر جو ہے وہاں پہ آپ کی 2 بڑی ایکسرسائزز ابھی ہو رہی ہیں, ایک تو چل رہی ہے, ایک ابھی ختم ہوئی ہے سندھ کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کی نیوی کیپیبل ہے, آپ کی ایئر فورس کیپیبل ہے, ہمیں کچھ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بندر جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہم سیدھا کرنے کا بڑا اچھا طریقے سے ہماری پاکستان ایئر فورس, نیوی اور آرمی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. ہم نے ان کو دنیا کے سامنے جو ایک موو کھیلی تھی, آپ کو پتہ ہے جب یہ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے تو اسے لیک بھارتی میڈیا میں جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ اس سے پولیٹیکل مائلیج لی جا سکے. آپ کو پتہ ہے ابھی انڈیا کے اندر الیکشنز بھی, کچھ اسٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر لیوریج لینے کے لیے اس طرح کی یہ جو بات جو ہے وہ پھیلائی گئی. پاکستان اس کے بعد جب یہ بات لیک ہوئی ہے اخبارات میں اور کیا نام ہے میڈیا پہ آئی ہے, تو اس کے بعد معید یوسف کی ایک بڑی اہم ٹویٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی رابطے میں انڈیا کے ساتھ نہیں, یہ ڈی جی ایم او لیول کے اوپر ہے, بات چیت کا آغاز بیسیکلی تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. جب تک انڈیا 370 بحال نہیں کرتا, پری 5 اگست 2019 کی سچویشن بحال نہیں کرتا, اس وقت تک آپ وہاں پہ کھڑے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور ہم جانتے ہیں وہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ اس مہینے میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ جاپان ہوسٹ کر رہا ہے کوارڈز کی جو ہے کانفرنس, جس کے اندر بائیڈن جو ہے وہ بھی شریک ہوگا اور مودی بھی شریک ہوگا. یہ ورچوئل کانفرنس ہوگی اور اس کے اندر ٹرانس پیسیفک الائنس کو کس طریقے سے مضبوط بنایا جائے اور اس کے اندر اکنامک ایسپیکٹس کو بھی کیسے لے کے آیا جائے اور چائنا کو کس طرح کنٹین کیا جائے, اس پہ بات چیت ہوگی. ہم نے جو کل کا جو ہے نا, میرا انالیسس یہ ہے کہ کل کے جو یونین ٹیریٹری کا لفظ یوز ہوا, دیٹ واز ناٹ اے سلپ آف ٹنگ. یہ بیسیکلی انڈیا کو یہ دیا گیا کہ بھائی ہم آپ کو ایک حد سے زیادہ پریشرائز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہیں کوارڈز کے اندر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, کیونکہ بیسیکلی تو امریکہ کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تو ہے تو چائنا ہی ہے نا. تو انڈیا کو ایک حد سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. اور پاکستان کا موقف بھی, یہ دیر پا نہیں ہوگا امن جو اس وقت سیز فائر کے اوپر پاکستان نے ایگری کیا ہے, جب تک کہ جو پری 5 اگست 2019 کا سٹیٹس کو بحال نہیں کر دیا جاتا. تو اس میں اجاز حیدر نے فرائیڈے ٹائمز میں بڑا اچھا لکھا تھا, اور اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر انڈیا واقعی اس میں ہے تو پولیٹیکلی تو مودی اس کو نہیں لے گا, لیکن اس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ مقدمہ لگا ہوا ہے, تو انڈین سپریم کورٹ جو ہے مودی کو یہ ریلیف دے سکتی ہے. اچھا, کشمیر کا ایشو جو ہے اب وہ اتنا سمپل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 6 اگست کو انڈین پارلیمنٹ کے اندر امت شاہ نے کہا تھا کہ جب ہم جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اکسائی چین بھی شامل ہے اور پاکستان کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے. تو اکسائی چین کے معاملے کے اوپر جو انہوں نے بات کی تھی, اس کا جواب لداخ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ تو
بلال صاحب، بھارت جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ تو افغانستان کے بارڈر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں, اکھنڈ بھارت کے وہ نعرے لگاتے ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اشوک چندر گپت موریہ کے بعد, جو کہ آج سے 2500 سال پہلے آیا تھا, کبھی بھی بھارت اکھنڈ نہیں رہا. اگر بھارت اکھنڈ رہا ہے تو علاؤدین خلجی کے زمانے میں رہا ہے. اگر بھارت اکھنڈ رہا ہے تو شہاب الدین غوری کے زمانے میں رہا ہے. اگر بھارت اکھنڈ رہا ہے تو اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں رہا ہے. باقی کسی ہندو راجے مہاراجے نے تو 1200 سال تک حکومت ہی نہیں کی, اور اگر کی بھی ہے کسی علاقے میں تو اکھنڈ بھارت کبھی بھی نہیں تھا. اور انگریزوں کو یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھارت کو توڑ کے چلے گئے. انگریز جب یہاں سے گئے تو 562 ریاستوں کو 2 ریاستوں میں جو ہے وہ 2 ریاستوں کی شکل دے کے گئے, یعنی کہ انہوں نے 572 ٹکڑوں کو جمع کر کے 2 ٹکڑے بنا دیے. لیکن وہ تو خیر ان کا ایک اکھنڈ بھارت کی انٹاکسیکیشن ہے جو ان کے دماغ سے کبھی نہیں نکلے گی. لیکن جو آپ نے چائنا کی بات کی کہ چائنا جو ہے اس کو ایک تھریٹ سمجھا جاتا ہے بھارت کے لیے, اور امریکہ کوارڈز میں اور ان جگہوں پہ بھارت کو سٹرونگ کرتا ہے تاکہ چائنا کو کنٹین کیا جائے, جو ان اٹ سیلف چائنا امریکہ کے لیے بھی تھریٹ ہے اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی اور لوجسٹکلی, وہ بھارت کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے. لیکن چائنا کا اتنا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے, آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان کا پریشر مل کے بھارت کو دبا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے اے کے اینتھنی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا faces imminent threat from both China and Pakistan as the two nations are building infrastructure and mobilizing military across the borders of India. اور اس کے بعد جو ان کے سبرامنین سوامی صاحب ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ آئی بی جے پی کے جو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر گیٹنگ اے ٹیسٹ آف ڈیمیج, جو کہ ان کا اشارہ تھا کہ جو بامبے کے اندر ایک سائبر اٹیک ہوا ہے بھارت کے بقول, جو کہ وہاں پہ پاور آؤٹیج ہوا اور وہ چائنا نے کرایا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آفٹر گیٹنگ اے ٹیسٹ آف ڈیمیج چائنا کین ڈو بائی سائبر وارفیئر, کین وی ریلائی آن S-400 اینٹی ایئر کرافٹ ویپن, چائنا کین میک اٹ فزل. یعنی کہ چائنا کے پاس وہ ویپن موجود ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس جو اینٹی ایئر کرافٹ اور یہ جو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یہ کسی بھی وقت چائنا کے ہاتھوں جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے, اور اس کو سائبر اٹیک سے جو ہے وہ میل فنکشن اس میں کیا جا سکتا ہے. تو جب بھارت کے نروز کے اوپر چائنا اور پاکستان سوار ہیں, تو کیا ایسے موقع پہ ہمیں بھارت پہ اور پریشر نہیں بلڈ اپ کرنا چاہیے؟ ہمیں بھارت کو سافٹ کارنر نہیں دینا چاہیے. یہ وہی بھارت ہے جس نے گھسنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر اور مار کھائی. یہ وہی بھارت ہے جو کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے. کیا ہمیں اس بھارت کو سافٹ کارنر دینا چاہیے؟ اچھا، میں اب اس کو دوسرے طریقے سے لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہندوستان کی ریاست ہے وہ پاکستان دشمنی پہ قائم ہے. آپ انڈیا کے اندر اس وقت جو مسائل اٹھ رہے ہیں, کسان ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ماویسٹ جو ہیں وہ کرناٹکا اور نیچے کیرلا تک پہنچ چکے ہیں. 7 سسٹر سٹیٹس کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے. کل ماویسٹوں کے ساتھ, ان کا نیکسلائٹس کے ساتھ جو ایک بڑا جو ہے مقابلہ ہوا ہے. کشمیر ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. کشمیر کی وجہ سے ان کے فوجیوں کے اندر خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سال بھی ایک لیفٹنٹ کرنل سمیت 2 میجر جو ہیں وہ خودکشی ابھی تک کر چکے ہیں, اور یہ ابھی مارچ کا مہینہ, اور میں آپ کو جو رپورٹ بتا رہا ہوں وہ فروری کی رپورٹ ہے. تو آپ ایسی حالت میں انڈین میسز کو, مودی گورنمنٹ کو بخشنے کا موقع دے سکتے ہیں دشمنی پہ آ کے؟ آپ تو پوری دنیا کو یہ ایک جو ہے سگنل دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو صلح صفائی سے بات چاہتے ہیں, آپ حق دو, معاملات ٹھیک کرو, ہم بات کرتے ہیں, جس حد تک تم 1 قدم بڑھاؤ گے ہم 2 قدم تمہارے پاس آئیں گے. تو بیسیکلی یہ سارا سائیکولوجیکل وارفیئر اور اسٹریٹجک جو ہے اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کر رہا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ مودی کے لیے جو ہے, جو 5 اگست کا معاملہ ہے اسے وڈرا کرنا اس کی سیاسی موت ہوگی, وہ نہیں کرے گا. لیکن دنیا کو تو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان جی خاموش ہو گیا. دوسری بات, اب اس گلوبلائز دنیا کے اندر, ابھی آپ نے الائنس پالیٹکس کی بات کی, ری الائنمنٹ کی بات کی, تو آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا سب سے قریبی جو الائی ہے وہ رشیا ہے, اور رشیا کے پریشر کی وجہ سے ہی انڈیا کو اپنا علاقہ چھوڑ کے چائنا کی بات ماننی پڑی. ٹھیک ہے, اور چائنا پاکستان کا آئرن بردر ہے, ہمالیہ سے اونچی ہماری جو دوستی ہے. آپ جانتے ہو کہ جب ہمیں مصیبت پڑی, ہم پرابلم میں آئے, تو چائنیز پہلے تھے جو ہمارے آئے. جب چائنا کے اندر کرونا ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جنہوں نے اپنے ماسک وغیرہ جو ہیں وہ چائنا کو بھیجے کہ چلو ہم چھوٹا ملک ہیں لیکن ہم اپنے بھائی اپنے دوست کا
کریں. تو یہ سارا اسٹریٹجیکلی چلتا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, ہم لوگ بیسیکلی مسلم اور خاص طور پہ پاکستانی بڑے جذباتی لوگ ہیں. جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے جو ہے کھیلی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ غصے میں آتے ہیں, غصے میں وہی آتا ہے جو گیپ چھوڑ رہا ہوتا ہے دشمن کے لیے. تو ہم نے دشمن کے لیے گیپ نہیں چھوڑنا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی وزیر اعظم جو ہیں سری لنکا کے دورے سے آئے ہیں, اور اس سری لنکا کے دورے کی اتنی تکلیف تھی, اتنی تکلیف انڈیا کو, کہ آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ یار ان کے لیے تو ذہن کے اوپر جس طرح ایک وہ بوگی مین ہوتا ہے سری لنکا اور پاکستان کا ملنا, وہ, اور آپ کو پتا ہے اس وقت آپ کے چیف بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں, بنگلہ دیش ہاتھ سے نکل گیا, ان کی پہلی سب میرین بیس جو ہے وہ کون بنا رہا ہے, وہ چائنا بنا کے دے رہا ہے. کاکسس بازار میں ایگزیکٹلی ان کو جو ہے ٹینکس دے رہا ہے. سری لنکا جو ہے وہ جو ہے آپ کو پتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں آ چکا ہے. جب یہ پومپیو اور ایسپر آئے تھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا نیوٹرل رہیں گے, تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور آپ کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں, اس وقت جو صدر ہیں سری لنکا کے وہ پاکستان آرمی کے ٹرینڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سری لنکا وہ ملک ہے کہ جس کو 30 سال تک انڈیا نے خراب کیا ایل ٹی ٹی کی انسرجنسی کر کے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ تامل ناڈو کے اندر کہیں آزادی کی تحریک نہ چل پڑے, اس لیے انہوں نے جو سری لنکن تاملز کو ورگلایا. اور اس جنگ کے جیتنے میں پاکستان کی اخلاقی اور باقی جو سپورٹ جو تھی وہ سری لنکا کو حاصل تھی. اب آ جائیں آپ نیپال میں, 2015 میں انہوں نے بلاکیڈ کیا, آج نیپالی ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. 3 سیکٹرز کا آپ کو پتا ہے, کالا پانی سمیت, جہاں پہ جو ہے ان کا تنازع بڑا سخت ہوا ہے. اب یہ منتیں کر رہے ہیں, ان کا چیف گیا تھا انڈین چیف, وہاں پہ جا کے کسی طریقے سے نیپالیوں کو ملا ہے, وہاں پہ انٹیلیجنس کی گندی گیمیں کھیل رہے ہیں, لیکن وہ نکل چکے ہیں. بھوٹان ایک رہ گیا, بھوٹان جو ہے اس کے بارے میں خود ان کا کرنل پروین سوانی جو فورس میگزین کا چیف ایڈیٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ یو نیور نو کہ اور کچھ عرصے کے اندر وہ بھی بھوٹان بھی بی آر آئی کے اندر آ جائے. تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. افغانستان کے اندر یہ ابھی آپ کا یہ جو ظلم خلیل زاد گیا ہوا ہے, ان کی ساری انویسٹمنٹ کس پہ تھی, اشرف غنی کے اوپر تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ لانے کی, جس میں ظاہری بات ہے اشرف غنی کی گورنمنٹ چلی جائے گی, اور وہاں پہ ایک بانڈ ٹائپ کی کانفرنس بلانے کی جو ہے وہ آئیڈیا لے کے جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر محاذ کے اوپر انڈیا جو ہے وہ مار کھا رہا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی. ایسے ماحول کے اندر دیکھیں دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو زندگی کا پتہ دیتے ہیں اور آپ کو متحد کرتے ہیں. تو ہماری دشمنی نہیں ہے بھائی, تمہاری تو سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خود تمہاری ہندوتوا, تمہارا وزیر اعظم ہے جو تمہارے ملک کو پاش کر رہا ہے. بالکل بلال صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بی جے پی اور ان کی ہندوتوا ہے. بہت بہت شکریہ بلال صاحب ہمارا ساتھ دینے کا آج کے شو میں. ناظرین, بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی جو بہت عرصے سے جاری تھی اس میں اب کسی حد تک کمی آ رہی ہے, اور لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے, یعنی کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں سائڈز پر بسنے والے کشمیری مسلمان بھائی ہمارے جو ہیں وہ اب کسی حد تک سکھ کا سانس لیں گے. لیکن بھارت کی مشکلات میں اب مزید اضافہ ہوگا. اس نے جو ٹو فرنٹ وار کی بات کی تھی, وہ ٹو فرنٹ وار بھارت جس طرح کی حرکات کر رہا ہے شاید وہ ممکن ہو جائے, اور جب وہ 2 فرنٹس کی وار ہوگی تو پھر بھارت کے لیے معاملات کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا. بھارت چین سے خائف ہے, بھارت پاکستان سے خائف ہے, اور دونوں کے اتحاد سے تو بہت زیادہ خائف ہے. اور اگر چین اور پاکستان مل کے کنسرٹیڈ ایفرٹ سے بھارت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھارت اپنے بہت سارے مطالبات سے پیچھے ہٹے گا, اور امریکہ بھی ایک حد تک بھارت کی مدد کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے بھارت جو ہے اس کے لیے معاملات کو سنبھالنا جو ہے وہ اپنی ہی جو ہے وہ کورٹ میں بال آ جائے گی, اور بھارت کو خود معاملات کو سدھارنا پڑے گا. لہٰذا پاکستان کو اپنا پریشر بھارت کے اوپر بلڈ کر کے رکھنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے خلاف ایک پراپر اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. بلال صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جذباتی ہیں, ہم اسٹریٹجی نہیں رکھتے, ہمیں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. ہمیں بھارت کی ہر پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور جیسے بھارت نے کولڈ سٹارٹ جیسی ڈاکٹرائنز بنائی, ہمیں بھی ڈاکٹرائنز بنانی چاہیے, کیونکہ ہم نے 27 فروری کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے بھی دانت کھٹے کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو یہ تنازع بلڈ اپ ہوا ہے, اس تنازع کے دوران جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے کچھ ایکسچینج بھی ہوئی آپس میں وار کی, جس کے اندر 27 فروری کو
26 فروری کو بھارت نے پاکستان کے اندر حملہ کیا اور لائن آف کنٹرول عبور کی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 27 فروری کو پاکستان کے ہمارے جو شاہین ہیں انہوں نے بھارت کے جہازوں کو گرایا، اور اس دوران بھارت نے بڑی تعداد میں پاکستان سے خائف ہو کے، اور پاکستان نے جو ان کے دانت کھٹے کیے، اس کے بعد بھارت نے بڑی تعداد میں یعنی کہ $75 ارب کا بھارت تقریباً اسلحہ آنے والے 5 سالوں میں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں اس نے ڈسالٹ رفیل خریدے ہیں، جس میں وہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدے گا، جس میں وہ نیوکلیئر سب مرینز بنائے گا، اور پاکستان کو بھارت کا جواب دینے کے لیے اپنے اسلحے کو ری ویمپ کرنا پڑے گا، اور ہمیں سمارٹلی چوز کرنا پڑے گا کہ ہمیں کون سے ویپنز ایسے چاہیے جو ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر پہ محفوظ بنا سکتے ہیں، تاکہ بھارت کی آئندہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اس پر ہم بات کریں گے کل کے شو میں۔ آج اجازت دیجیے، خدا حافظ۔